کعب بن اشرف یہ یہودی سردار تھا اور ماں کی طرف سے یہودی، باپ اس کا جو ہے وہ مشرک تھا، بہت ہی خبیث النفس اور شریر النفس فتنہ پرور انسان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، ذات اقدس پر مختلف مذمتی کلمات کہتا تھا، خود بھی کہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دوسروں سے بھی گستاخیاں کرواتا تھا، اور بہت ہی شریر انسان تھا۔ مختلف قسم کے اسلام دشمنیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس نے مختلف کام کیے اس نے۔ اور جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مشرکین مکہ وہ شکست کھا گئے، تو اس سے بڑا دکھ ہوا۔ وہ باقاعدہ سفر کر کے گیا مکہ، اور اس نے وہاں پر اظہار ہمدردی کی ان لوگوں سے، اور ان کو اکسایا کہ آپ اس کا بدلہ لیں، اس کا انتقام لیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی سپورٹ کروں گا، پیسے میں آپ کو دوں گا۔ تو اس طرح غزوہ احد کی آگ بھڑکانے میں اس نے بڑا کردار ادا کیا۔ تو اس طرح اس کی مختلف بہت ساری اسلام دشمنیاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محفل میں تشریف فرما تھے، تو حضور نے فرمایا کہ من لکعب بن الاشرف، کعب بن اشرف کے معاملے کو کون دیکھے گا؟ صحابہ میں سے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ حضور کیا آپ کا اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے، اس مہم کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ حضور مجھے کچھ گول مول بات کرنے کی اجازت ہوگی، میں یہ کام کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ جو بات کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھر چلے گئے، اور سوچ و بچار کے 3 دن کے بعد، پھر صلاح مشورے کے بعد، کچھ سوچ و بچار کے بعد پلاننگ کی انہوں نے، اپنے 4 اور ساتھی تیار کیے۔ پھر پہلے تو خود وہ کعب بن اشرف کے پاس گئے۔ کعب بن اشرف کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے وہ بھانجے لگتے تھے، یہ رشتے میں ان کے بھانجے تھے۔ تو کعب بن اشرف کے ساتھ ملاقات میں اس کو کوئی دشواری نہیں تھی۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ سوچ کر آئے تھے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس شخص نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے، اور یہ ہم سے کبھی زکوٰۃ مانگتے ہیں، کبھی صدقات مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نماز پڑھو، ہمیں بہت تھکا دیا ہے، مشکل میں آ گئے ہیں۔ تو کعب بن اشرف بہت خوش ہو گیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہو کر آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تو تم لوگ اور تھکو گے، اور انتظار کرو، اور تھکو گے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہم چونکہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو فی الحال تو ہم ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور دیکھیں آگے انجام کیا ہوتا ہے۔ فی الحال میں آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ غلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا وہ تو میں دے دوں گا، لیکن آپ میرے پاس کچھ گروی رکھوائیں کوئی چیز۔ انہوں نے کہا کیا رکھوائیں؟ محمد بن مسلمہ نے پوچھا۔ تو کعب نے کہا کہ اپنی خواتین رکھواؤ۔ خبیث انسان تھا تو اس نے کہا کہ خواتین رکھواؤ۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ عرب کے خوبصورت انسان، تو ہم آپ کے پاس اپنی خواتین کیسے رکھوا سکتے ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ چلیں اپنے بیٹے رکھوا لو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا یہ بھی بڑا مشکل معاملہ ہے، پھر کل کو ہمارے بچوں کو کہا جائے گا، عیب دلایا جائے گا، عار دلایا جائے گا کہ یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ اولاد ہے کہ جنہیں تھوڑے سے غلے کی وجہ سے ان کو رہن رکھا گیا تھا، گروی رکھا گیا تھا، تو بچے تو ہم نہیں دے سکتے۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ایک تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اسلحہ رکھ لیں، ہمارا اسلحہ ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو کعب بن اشرف تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر شام میں حضرت محمد بن مسلمہ اپنے 4 اور ساتھی، جس میں ابو نائلہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، ان کو بھی ساتھ لیا اس پلاننگ کے اندر۔ محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے وہاں پر، اور پھر پلاننگ کے مطابق آواز دے کر بلایا۔ جب اس کو آواز دی تو اس کی بیوی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے محمد، اور میں کچھ کام ہے میں جا رہا ہوں۔ تو اس کی بیوی وہ کہتی ہے کہ مجھے اس آواز کے اندر سے جو خون کی آواز آ رہی ہے، خون ٹپک رہا ہے اس آواز کے اندر،
تو کعب نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں، محمد ابن مسلمہ میرا بھانجا ہے، ابو نائلہ میرا رضائی بھائی ہے، تو یہ آپس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے شعر کے پڑھا کہ ان الکریم لو دعی الی طعنۃ بلیل لاجابا، کہ ایک بہادر اور ایک شریف آدمی کو اگر رات کے وقت بھی کسی لڑائی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ جائے گا اور لڑے گا۔ تو یہ کہہ کر وہ نیچے اتر آیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلان کے مطابق کہا کہ کعب بڑی زبردست خوشبو لگا رکھی ہے۔ تو کعب نے کہا ہاں میں نے تو جو ہے نا وہ عرب کی ایک شہزادی سے ابھی نئی شادی کی ہے اور خوشبو بھی میرے پاس بہت عمدہ ہے جو میں نے لگائی ہے۔ تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا مجھے سکھائے تو صحیح۔ تو اس نے اپنا سر آگے کیا۔ اس وقت خوشبو سر میں لگائی جاتی تھی، جیسے آج کل ہم کپڑوں پہ لگاتے ہیں، جسم پہ لگاتے ہیں، تو وہ سر پہ لگاتے تھے، سر کے اندر۔ تو اس نے اپنا سر آگے کیا۔ محمد ابن مسلمہ نے خوشبو سونگھی اور اپنے ساتھیوں کو دعوت دی کہ دیکھو یار کتنی زبردست خوشبو ہے، سب نے سونگھی۔ آخر میں پھر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ خواہش ظاہر کی کہ میں دوبارہ سونگنا چاہتا ہوں۔ تو محمد ابن مسلمہ کے آگے اس نے جیسے ہی اپنا سر قریب کیا کعب بن اشرف نے، تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلان کے مطابق اس کا سر زور سے پکڑ لیا، مضبوطی سے، اور اپنے دوستوں سے کہا کہ وار کرو، حملہ کرو۔ انہوں نے ایک ہی وار کے اندر اس کا کام تمام کر دیا، اس کی گردن اڑا دی۔ آج بھی ایسے فسادی اور شریر لوگ موجود ہیں، جیسے نتنیاہو ہے جو فلسطینیوں کا قاتل ہے، سفاک ہے، انسانیت کا مجرم ہے، اور اس نے ہر حد پار کر دی ہے۔ اسی طرح کشمیریوں کا قاتل، انڈیا کے مسلمانوں کا قاتل، گجرات کے مسلمانوں کا قاتل نریندر مودی، اس ٹائپ کے لوگوں کے لیے اگر کوئی اسلامی حکومت کا سربراہ یا اسلامی افواج کا سربراہ کوئی اعلان کرے بھائی کہ ان کا کام کوئی کرے پورا، تو اس طرح کا اعلان کیا جا سکتا ہے، اس کا جواز موجود ہے، اس واقعے کے اندر موجود ہے اس کا جواز۔ یہ انسانیت کے قاتل ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے قاتل ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی ایک جرأت چاہیے ہوتی ہے، بڑی بہادری اور ایمان چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔